السلام علیکم دوستوں، جس شخص نے کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو وہ اس آرام کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتا جو اسے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص جسارت اور قوت برداشت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ دریا کے سفر پر نکلے تو اس کشتی میں ایک غلام ایسا تھا جو دریا کے خوف سے بہت ڈرا ہوا اور رو رہا تھا۔ تو ایک شخص نے اس کے دل سے خوف نکالنے کے لیے اسے دریا میں ہی پھینک دیا۔ آخر یہ کیسی حکمت تھی؟ اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت شیخ سعدی ایک بادشاہ کی کشتی پر بیٹھ کر دریا میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ درباری اور چند غلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں ایک غلام ایسا تھا جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، اس لیے وہ بہت خوف زدہ تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے رو رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کا اس طرح رونا اور خوف زدہ ہونا بہت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن غلام پر منع کرنے اور ڈانٹنے کا بالکل اثر نہ ہوتا تھا۔ کشتی میں ایک جہاں دیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا۔ اس نے غلام کی یہ حالت دیکھی تو بادشاہ سے کہا، اگر حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس خوف زدہ غلام کا ڈر دور کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی اور دانش مند شخص نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ غلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور رونے والے غلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا۔ جب وہ 3-4 غوطے کھا چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا کہ اب اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ غلاموں نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کشتی میں گھسیٹ لیا، اور وہ غلام جو ذرا دیر پہلے ڈوب جانے کے خوف سے بری طرح رو رہا تھا، بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھینکوا دیا؟ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اب خاموش بھی ہو گیا ہے۔ اس دانا شخص نے جواب دیا کہ حضور، اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں غوطے کھانے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی، اس طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر حاصل تھی۔ اب ان دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی، اس لیے یہ خاموش ہو گیا۔ جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف، قدر آرام کی وہ کیا جانے، نعمتوں سے بھرا ہوا جس کا پیٹ جو کی روٹی کو کب غذا مانے۔ مسرت اور کامیاب زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے جو رنج و راحت دونوں سے بخوبی آگاہ ہو۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرو اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔